کے ایک اینکر نے یہ سارا ڈرامہ بازی والا معاملہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا. آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے ای میل کی تھی انہیں پراپر طریقے سے، ان کے ایچ آر میں رابطہ کیا اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا ہے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے، یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتہ چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا، تو اس کی جو چیخیں تھی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتہ چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں، گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن علمی طریقے سے اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا، تو سیدھی سی بات ہے. وہ ای میل جو میں نے بھیجی تھی میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ وہ بھی پڑھوں گا، اور ان کی جو جوابی ای میل ہے وہ بھی پڑھوں گا تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے اس حوالے سے. باقی جس نے اب چیخنا ہے وہ قیامت تک چیختا رہے، اس کی چیخوں کے اوپر تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی. ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے ہی بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر، جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر، دسترخوان کے اوپر، جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے. اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا. چونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا ہے نا، تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے ظاہر ہے اسے ریبٹل کیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آ گئی، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی. پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بھی ایڈریس کیا. اس ویڈیو میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا، اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکل آئی. اسے پتا چلا کہ یار یہ تو ننگے ہو رہے ہیں. ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کون سا سامنے آنا ہے، تو اس لیے وہ بڑھ کے مارتے تھے. جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں، اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا. خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے.
ٹھیک چل پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہیں، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے، مزہ آ گیا. اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی. جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی، انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی، تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا. تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی، تو پھر میں نے انہیں کال کی، بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں، تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے. وہ سارے ریفرنسز، احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس، پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس، اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس، ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے، ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے، لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی. خیر، اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی. انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی. تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے، اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا، کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا. تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے، آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا، جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عقائد کے اوپر. فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی. میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی. 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے. تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا، شعیب مدنی صاحب کو، جو اوورال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، رمضان نشریات کو بھی، اس کے علاوہ بھی وہ اوورال انچارج ہیں. وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں. چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا. میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو انہی کی دعوت پہ آیا تھا، یوم علی کے اوپر علیہ السلام. تو میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا، یہ شروع میں کوئی حرکت ہوئی ہوگی. میں نے کہا انہوں نے تو باقاعدہ ایک تھم نیل بنایا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے، جرت ہے تو سامنے آ کر دفاع کرو. اور اینکر غصے میں آ گیا. میں نے کہا کیا اوقات ہے یار ان لوگوں کی غصے میں آ گئے؟ ہاں، ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ان کا انجینئر صاحب مجھے ویڈیو بھیجے. ہم نے پیرلل میں ویڈیو بھجوائی، وہ انہوں نے دیکھی. انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں کہا نہ، ڈیلیٹ نہیں کرنی. ہاں، انہیں داڑھ تھلے آ گئے نے. میں نے کہا اب میں ویڈیو بناؤں گا، اور فون بند کر کے میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ چیلنج ایکسیپٹ ہے، آن لائن میں آنے کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جی ٹی وی میں جتنی دفعہ آیا ہوں وہ آن لائن آیا ہوں. کبھی ان کے میں بلکہ کسی بھی چینل کے پروگرام میں ڈائریکٹ کبھی نہیں جاتا. وہ خود یہاں آ کر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن لے لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ کراچی میں تھا تو آن لائن ہی لینا تھا، خود آنا ان کے لیے مشکل کام تھا. میں نے دونوں آفرز رکھ دی کہ بھئی اب یہ موقع آیا ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر اگر لائیو یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے. لہذا میں نے وقتی طور پر صرف اس ایک پروگرام کے لیے اپنی وہ شرط بھی کہ بڑے کو لانچ کرو یا بڑے سے ویڈیو بنواؤ، وہ بھی میں نے وقتی طور پر موقوف کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے تو مجھے تو پتا تھا کہ
اس نے کیا جواب دینا ہے. وہ میں نے چیلنج ایکسپٹ کیا. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ شیر واقعی نکل آئے گا. میں کہا جی آ جاؤ. وہ ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی. ان کی ویڈیو تو مشکل سے 10,000 تک ہی پہنچی, اور جواباً ہماری ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے. ابھی تک آلموسٹ 5.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفenس موجود ہی نہیں ہے. وہ قاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی دیا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے؟ پھر جب اتوار آئی تو میں نے مزید طبیعت صاف کر دی. میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو, اس مفتی نے 2009 کے اندر ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارا لیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور خبردار اس پہ آپ نے نہیں بولنا. اب کیا یہ مفتی کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, اس کا مطلب ہے یہ مان گیا ہے کہ ہے یہ کفر ہے, تبھی تو کہہ رہے کتابیں بدل گئیں. لیکن 2009 میں یہی مفتی کیا کہہ رہا تھا کہ شتیہات ہے اور بزرگوں کی شتیہات کے اوپر کلام نہیں. حالانکہ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. شتیہات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے صوفیاء کے ہاں, رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی, وہ کفر ہی شمار کیا جائے گا. لیکن اس نے ادھر ڈیفینڈ کیا. اب ظاہر ہے اس ویڈیو نے تو اس کو ہانٹ کرنا تھا, وہ ہم نے ویڈیو چڑھا دی. ان کی چیخیں پہنچ گئی آسمان کے اوپر. صرف پھر اس مفتی کی نہیں چڑھائی ہے ہم نے, دوسرے جو چھوٹو مفتی ہے لاہور والا, وہ بھی کہہ رہا ہے آج کل کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں میرے ڈر دی وجہ بدلیاں نے. ویسے تھوڑے بابے ہوندے نا, اقرار صاحب تے خود پہنچے نے نا, میری ویڈیو ہی پہنچتی تھوڑے بابے چھڑ کے سب کچھ نس جاندے, دنیا تو تشریف لے جاندے. تو کتابیں کوئی نہیں بدلی. تو وہ چھوٹو مفتی بھی پیچھے بڑے کے پیچھے وہ بیٹھ کے, وہ سکڑا سا بیٹھا ہوا پیچھے. تو جب اس نے وہ شبلی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ والے واقعے کو بیان کیا ہے نا, تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جب اس نے وہ اینڈ پہ چشتی صاحب کا جملہ بولا نا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, تو اس نے پیچھے سے بولا سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اچھا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیے کہ کمینے غلام تو کمینہ ہی نکلا. ہاں, اس نے تو عاجزی کے طور پہ اپنے آپ کو کمینہ کہا. واقعی کوئی کمینہ شخص ہی اپنے نام کے کلمے کو پڑھوا سکتا ہے اور انڈورس کر سکتا ہے. تو یہ ان کا چونکہ کہنا ہے تبھی ڈیفینڈ کر رہے تھے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہلوایا ہے تو یقیناً ایک کمینی حرکت کی ہے, اور 1000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں اپنے سر پہ کہ انہوں نے نہیں کہلوایا, تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں. لیکن چونکہ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, لہذا ماننے والوں کی بات زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے. اس ذہن میں رکھیے گا. یہ تو جب ہماری شکل میں ان کے اوپر آزمائش مسلط ہوئی تو اب یہ پیچھے ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں میری وجہ سے بدلی ہیں, ادروائز تو انہوں نے مناظروں میں ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کتابیں کہاں سے بدل گئی ہیں؟ اب ان کو ماننا پڑنا تھا کہ انجینئر صاحب نے آگے ہماری اصلاح کی ہے,
لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ نہ دو, اللہ کے حضور توبہ کر لو کہ پہلے آپ غلط کرتے رہے, آپ کے بزرگ بھی غلط کرتے رہے, جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا وہ غلط کیا. جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 7 سنابل کی تعریف کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا, اتنا بڑا جھوٹ نبی الاسلام کی طرف منسوب کیا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب نبی الاسلام کو بڑی پسند آئی ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جان بوجھ کے کیا تو وہ گئے, اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی. ان 10 کے نو بچانا جائے, ایک بلی چڑھے گا, ایک بابا بلی چڑھے گا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر اسے معرفت کی بات کہا ہے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے, اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب ڈیفینڈ کر کے فوت ہو گئے, اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1945 میں 1945 میں باقاعدہ اشرف علی تھانوی نے, جو دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے, لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں گلے لگ کے روئے آپس میں, یہ ان کا مشترکہ. اس نے چونکہ چشتی تھا, اس نے اپنی کتاب جو السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر باقاعدہ اسے ڈیفینڈ کیا, اور وہ کلا بازیاں اس نے کھائی ہیں. میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. کو تھوڑی بہت کوئی عزت تھی نا ان لوگوں کی ہمارے دل میں کہ انہیں کوئی قرآن و سنت کا پتہ تھا, تو وہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہیں احادیث کا بالکل بیسک نالج بھی کوئی نہیں ہے. اس نے بھی ڈیفینڈ کیا اور برتے دم تک ڈیفینڈ کر کے وہ مرا. آج یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. لہذا مفتی منیف صاحب نے جو فتویٰ دیا بالکل ادھورا فتویٰ ہے, اور وہ بھی ایک عبارت کے اوپر ہے, ابھی تو کئی عبارتیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا, اور بزرگوں کے بزرگ تو اب آئے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بزرگ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. ہاں یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ان کو یہ غم ان کی قبر تک جانا ہے, یہ غم ان کا کم نہیں ہونا جب تک کہ یہ توبہ کر کے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط نہ کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. مجھے پتا تھا کبھی بھی یہ آن لائن تیار نہیں ہوں گے اور یہ ادھر ادھر بھاگیں گے, اور وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. سب سے پہلے تو مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ پروگرام میں تشریف لے آئیں, پھر وہ آن لائن کوئی ٹکٹ بھی کٹا کے تو میرے دکھا رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں ٹکٹ ضائع ہو گئے ہیں. وہ انیشیل بکنگ ہے, کوئی ضائع نہیں ہوئی ہوتی, اور ان کو پتا تھا میں نے وہاں آنا نہیں ہے, تو انہوں نے بھاگنے کے لیے, وہ مفتی بھی بھاگا اور اینکر بھی بھاگا کہ وہاں پہ مجھے بلا رہے ہیں, جبکہ بات آن لائن کی ہو رہی تھی. اور پہلے بھی میں اسی مفتی کے ساتھ یوم علی کے اوپر آن لائن ہی بیٹھا ہوں. انہیں پتا تھا آن لائن آ گئے تو ہمارا تو ہو جانا ہے بیڑا غرق ہمارے فرقے کا. اور صوفیاء کے نام کے اوپر جو انہوں نے اتنا بڑا ایک تماشا کھڑا کیا, وہ تو سارا ملیمیٹ ہو جائے گا صدیوں سے. ویسے ہو چکا ہے, وہاں مجھے آنے کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر بھی ہو گیا. ہمارے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس جو ہمیں بار بار اکساتے تھے کہ جی مناظرہ کرنا چاہیے, ہمارا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ پبلک کی عدالت میں رکھیں گے. ان کی طبیعت کم از کم اس حوالے سے اب صاف ہو گئی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف بڑکے مارتے تھے. اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں, اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا, قاری خلیل الرحمان صاحب والی, اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے, کیونکہ انجینئر کی عقابی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں وہ کہتے ہیں, میں نے کہا جو مرضی ہو جائے, یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی, اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی یہ روکنے کی کوشش کرتے رہے, اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت. وہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں, جب وہ بولنا شروع ہوئے تو اس کی زبان نکل آئی, کیونکہ یہ گھبرا گیا. وانتم تعلمون, انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے, وہ تو مجبوراً ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھئی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ
لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک چل پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو 4 گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قصور تو بزرگوں کا ہے نا. ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں. ہاں، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو گے کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی الاسلام کو بھی صوفی بنا رہے. وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے عقائد و نظریات کیا تھے. اس تصوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں اس کے میں نے 5 واقعات بیان کیے تھے پچھلی دفعہ، اور ایک ایک واقعے کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا قرآن و سنت سے. مریدنی کیچ کرنے والا واقعہ، ہاں، اس کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے. پھر ابو الحسن خرقانی کے کرتے والا واقعہ، پھر وہ جدے پہنچا دیا جو بحری جہاز کو، وہ والا واقعہ، ہاں. پھر وہ سونا ہی سونا، وہ والا واقعہ، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. ان تمام واقعات کا میں نے پچھلی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیے ہیں. جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات، وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں، جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. گستاخانہ عبارتیں تو اپنی جگہ ہیں، جس کو یہ دین بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں. پھر اسی ویڈیو میں نے 5 حوالے دیے تھے. ایک تو یہ چشتی رسول اللہ والا میں ڈسکس کر چکا اور ویڈیوز لگائی. دوسرا تذکرۃ الاولیاء سے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ، یہ بایزید نے کہا تھا. اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں، اسی مفتی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کی بھی تعویل کی ہے کہ میں تعویل کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا بایزید کے منہ سے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یعنی بابے کے پیچھے اس نے اللہ کا جھنڈا نبی الاسلام کی بجائے بایزید کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا 2 والے. تیسرا میں نے کشف المحجوب سے بتایا کہ انہوں نے بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ کی صحابی کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل لکھ دیا، جھوٹا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں کہا کہ حق بھی میں ہوں، وہی ان الحق یعنی اللہ. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اور 5واں ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب دونوں کے اندر کہ نبی الاسلام سے متعلق ایک گستاخانہ خواب علی اجویری صاحب نے بھی نقل کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کیا اور ٹھیک کیا کہ امام حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں، ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں والعیاذ باللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بھائی اس خواب پہ کنٹرول واقعی نہیں تو شیطانی خواب کو ہو نا، اس میں بشارت کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیطانی خواب کہا کرو. یہ 5 ریفرنس میں نے دیے تھے. اب یہ چیپٹر میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلوز کر دیا. یہ میں ای میل اینڈ پہ پڑھوں گا، ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کی ویڈیو کے بعد اب یہ
مناظرے والا پروگرام تو مر گیا. ہاں ہاں, اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. البتہ بڑے بزرگوں کا ہم آج بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. وہ قیامت تک کے لیے آفر باقی ہے کہ اگر ان کا بڑا مفتی منیر صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب, وہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کی عدالت میں رکھیں گے. ان کو کبھی شوق ہو تو انشاءاللہ ہماری اکیڈمی ان کے لیے کھلی ہے, جب چاہیں یہاں تشریف لا سکتے ہیں. باقی یہ جو چھوٹے موٹے مفتی آئے دن لانچ ہوتے ہیں, کبھی کوئی فروئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی بھائی. جس کے عقیدے قرآن و سنت سے میچ نہیں کرتے اس سے ہم نے فروئی مسائل نہیں ڈسکس کرنے. قادیانیوں سے ہم نے ختم نبوت ڈسکس کرنی ہے, رفع الیدین نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. ہاں ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, اور ان کے خلیفہ کا باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں. وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, جائیں ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں. Generally, Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو حنفی قادیانیوں سے ہم رفع الیدین پہ تو ڈسکشن نہیں کریں گے, نماز جمع کرنے کے اوپر تو ڈسکشن نہیں کریں گے, ختم نبوت پہ کریں گے. لہذا حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی, ان کے ساتھ بھی عقائد کے اوپر بات ہوگی کہ بھی تمہارے بزرگ جو کچھ لکھ کے گئے, اعلی حضرت نے جو کچھ لکھا ملفوظات شریف میں, احکام شریعت میں, یا المہند المفند میں علماء دیوبند نے جو اپنے عقائد لکھے, ان کو ڈیفینڈ کرو. ہم بھی ویڈیوز بنا کے عوام کی عدالت میں رکھ رہے, تم بھی رکھو. فروئی مسائل کو چھوڑو, جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں, اس کے فروئی مسائل لے کے کیا کرنا ہے جب تک اصول ڈسکس نہ ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا. لہٰذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم فروئی مسائل کے اوپر بار بار کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے. میں آلریڈی اپنے دلائل دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے, بلکہ انہوں نے جو دلائل دے رہے ہیں میں نے وہ دے کے ان کے بھی جواب دیے ہوئے اللہ کے فضل سے. اب اینڈ پہ میں وہ ای میل آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ای میل میں نے 26 مارچ کو بھیجی تھی. ان کو 26 کی تاریخ بڑی پسند ہے نا, تو 26 مارچ 2024 کو میں نے یہ ایچ آر جو ڈپارٹمنٹ ہے جی ٹی وی کا, ان کو ای میل بھیجی آفیشلی, اور اس کے الفاظ یہ تھے. اوپر میں نے ہیڈنگ یہی بنائی کہ آپ کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے چیلنج سے متعلق, جی ٹی وی اینکر نے جو چیلنج دیا اس کے ریفرنس سے, السلام علیکم ود ریفرنس ٹو یور اپلوڈیڈ ویڈیو, اور آگے اینکر کا نام ہے اور اس نے جو میرا نام لے کے چیلنج کیا وہ, I have already discussed with your director of religious programs Mr. شعیب مدنی حافظہ اللہ تعالی. میں نے کہا کہ میں نے آلریڈی یہ جو ایشو ہے آپ لوگوں نے جو مجھے چیلنج کر کے بلایا اپنے پروگرام میں نے آپ کے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے سیورل ٹائمز, کئی دفعہ, یہ کم از کم 5 دفعہ تو میری فون پہ بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے میں ٹاپ مینجمنٹ سے بات کروں گا, مالکوں سے بات کروں گا, ان کو بھی بلاؤں گا, پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا. وہ کرتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی نہیں, فائنل اتھارٹی تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے.